الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ورسول الکریم والمہد الموعود خلیفۃ اللہ الودود امر اللہ مراد اللہ قد جاء مضا اما بعد فقد قال تبارک و تعالی بالاشرف الکلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم عاکفون فی المساجد صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین اور سامعین، نوجوان قوم اور میرے ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اے لوگوں تم مسجدوں میں اعتکاف اختیار کیا کرو۔ آئیے کہ عاکفونہ کا لفظ جو ہے ایک مقام میں بیٹھ جانا اور ایک مقام میں رہ جانے کا ہے، جسے ہم اعتکاف کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اعتکاف جو ہے وہ چیز ہے جو ہر ایک سے بھی کٹ کے علیحدہ ہو کے تنہائی اختیار کرنا، اور وہ بھی مسجد میں، اللہ کے گھر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی محبت اور اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بولا مسجدوں میں تم جو اعتکاف کیا کرو۔ رمضان کا آخری عشرہ آنے والا ہے، مغفرت کے درمیانی 10 دن ختم ہونے جا رہی۔ اب آنے والے آخری عشرہ، آخری 10 دن جو ہے نجات کے ہی، جہنم سے نجات دلانے والے دن ہی وہ بہت معتبر اور جو ہے بلند مرتبے والے ایام ہیں آخری 10 دنوں میں۔ ان آخری 10 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے، اور جو ہے امامنا مہدی موعود بھی اسی ایام میں یعنی آخری عشرہ میں جو ہے اعتکاف فرمائے کر کے آیا ہے۔ تو ہم کو اس بات کا جو ہے ثبوت ہے کہ جو خاتمین نے اعتکاف فرمائے تھے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو اعتکاف کی چیز وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کے لیے تنہائی اختیار کرنا، اور دوسرے اعتبار سے کہتے ہی اعتکاف رسول اللہ بیٹھنے کی وجہ تاخراتوں کو تلاش کرنے کے لیے بیٹھے تھے، جیسا کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 ان ایام کو تاخرات بولتے، اخیری رات بولتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرپور طور سے لیلۃ القدر کا یعنی کہ وہ قدر کی رات 27ویں جو رات ہمیں جو ہے مناتے ہیں، یہ قدر کی رات آخری عشرہ میں تاخراتوں میں تلاش کیجئے۔ یہ وجہ سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہیں اعتکاف فرمائے تھے، کیونکہ آپ کو ایک مرتبہ جب آپ باہر نکلے تو آپ کو جو بھلا دیا گیا تھا، کیونکہ وہاں پر 2 بھائیوں کی جو جھگڑا ہو رہا تھا، وہ جھگڑے کو جو ہے سدھارنے کی وجہ سے آپ کو جو کہ ذہن میں سے جو ہے یعنی کہ وہ خاص الخاص مقدس رات لیلۃ القدر کی رات کو بھلا دیا گیا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرماتے تھے کر کے ہے، لیکن یہ ایک سنت ہے، اعتکاف کرنا ایک سنت کی چیز ہے۔ یہ تاخراتوں میں جو ہے ہمیں
لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے رسول اللہ بیٹھے تھے، اسی لیے اب تو تاخرات تو معلوم ہو چکی، پورے عالمین میں اکثر لوگ 27 تاریخ لیلۃ القدر مناتے ہیں، تو کیوں ہمیں آخری 10 دن اعتکاف بیٹھنا کر کے ہمارا خیال ہے، لیکن بات تو ہمارا غلط ہے وہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وہ 10 دن جو ہے یعنی کہ بیٹھے تھے، اور آپ اس کے بعد ایک اس میں اعتکاف ملتا ہے، مسجد میں تم بیٹھا کرو گے، اللہ تعالیٰ بولا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، بولا تو یہ نہیں بولا کہ جو ہے تم تاخراتوں کو تلاش کرنے کے لیے اعتکاف بیٹھو کہ اللہ تعالیٰ کلام میں نہیں بولا۔ اعتکاف کے بارے میں کیا ہے کہ تم مسجدوں میں جو ہے اعتکاف فرماؤ، خالی اتنا ہی لفظ ہے وہ۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیثوں میں سے ہمیں جو ہے یعنی کہ کھول جو کرے تو جو ہمیں کہتے ہیں کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دن جو بیٹھے تھے لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے کر کے، تو اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری 10 دن بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے عقل سے جو نکال دیا، آپ کے خیال سے نکال دیا، آپ کے ذہن سے وہ چیز نکال دیا، کیونکہ خاتم ولی خلیفۃ اللہ تابع تام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے جو ذریعے ہی جو ہے یہ تاخرات اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی کہ ظاہر کرنے والا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تاریخ کر کے اپنی زبان سے بولنے کے لیے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کیا کر دیا، وہاں پر جو ہے انہیں مخفی کر دیا، وہ بات کو کیا کر دیا، مخفی کر دیا، تاکہ جو وہ مخفی میں ہو گئی وہ، لیکن اس کے بعد جو ہے ولایت کے دور میں، خاتم ولایت کے یعنی کہ دور میں آپ کو جو آپ کے یعنی کہ جو ہے ولایت کے اس جو ہے یعنی کہ حالات میں اللہ تبارک و تعالی امامنا مہدی موعود کے ذریعے جو ہے یعنی کہ یہ چیز کو ظاہر کیا، کیونکہ آپ تابع تام رسول اللہ ہیں اور نقش قدم چلنے والے ہیں، کیونکہ آپ سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں کہ یہ چیز کو جو بتانے والا۔ تو آئیے انشاءاللہ تعالی لیلۃ القدر کے ٹاپک میں یہ پوری باتیں آئیں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ اعتکاف کیا ہے، وہ کیسا کریں گے، وہ کیا چیز ہے کر کے۔ اعتکاف ایک ایک مزیدار عبادت ہے، جیسا کہ یعنی کہ غذاؤں میں مغل کے کھانے پینے کی غذا یعنی کہ ڈائٹ جو ہے نا بہت مزیدار ہوتے بولتے، بہت مزیدار غذاؤں میں ہندوستان میں بہت مشہور ہے، اور عرب کے لوگ بھی بہت مشہور یعنی کہ کھانے پینے میں جو ہے لذیذ سے لذیذ چیزوں میں جو ہے استعمال کرتے تھے، تو وہی چیزاں مغل کے جو ہے یعنی کہ کھانے پینے میں بھی آتے ہیں۔ اسی طرح جو غذا میں مزیدار یہ مغل کے جو ہے یعنی کہ مغل کے نظامی و زمانے کے جو یعنی کہ لذیذ جو ہے کھانے پینے کے جو اشیاء ہیں، اسی طرح عبادتوں میں مزیدار عبادت اعتکاف ہے، کیونکہ اعتکاف میں تنہائی میں جب بندہ اللہ کے بارگاہ میں بیٹھتا ہے، لیکن اعتکاف کو آنے والے یہ نیت کرنا، یا اللہ میں تیرے لیے اعتکاف کے لیے میں مسجد میں بیٹھنے کے لیے آیا ہوں، دوسری کچھ اس میں نیت نہیں بولنا، اتنی ہی نیت بولنا، اتنی چاہیے اس کی جو ہے، اس کا نیت ہی ہے یا اللہ تیری بارگاہ میں میں نیت کیا ہوں اعتکاف فرمانے کے لیے۔ تو اللہ کے بارگاہ میں ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اور ہم اس کے جو ہے بارگاہ میں اس کے دہلیز میں اور اس کے مقام میں ہونے کے بعد جو ہے یہاں پر ہم کو جو ہے ایک بات سوچنے کی ہے، یہاں پر کچھ نہیں رہا کہ صرف اور صرف جو ہے رہا تو ایک چیز ہی وہ تھی، خدا و تعالیٰ کی قربت، تو وہ قربت حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو اعتکاف اگر بیٹھو کہ معلوم ہوگا کہ جو ہے اعتکاف میں کیا مزہ ملتا ہے، بلکہ لیکن ہم لوگ 10 دن کیا ایک دن بھی بیٹھنے کے لیے ہمارے کو ٹائم نہیں ہے،
کیونکہ سال میں 365 دنوں میں 10 دن اللہ کے خاطر ہمیں جو ہے ہٹا کے نہیں رکھتے. تو اب کے دور میں پوچھیں گے تو مذاق سے کہیں گے، کیا کہتی ہمیں جو ہے اعتکاف میں بیٹھی بول کے بولیں گے، یعنی کہ اعتکاف میں بیٹھی سے لاک ڈاؤن کو رکھے مذاق کے اعتبار سے کیا بولیں گے آج کل کے لوگ، میں تو اعتکاف میں بیٹھی بھائی، کہاں باہر نکلتی کہاں جاتی کر کے. تو عزیزان محترم آج ہمیں اس چیز کو مذاق کر رہی، لیکن زمانے سے چلتا آ رہا ہے کہ جو ہے اللہ کی قربت کے لیے، خدا کو پانے کے لیے ہم سب سے کٹ کے الگ رہنا، اسی چیز کو جو ہے امامنا مہدی موعود عزت از خلق کی وہ تعلیم کو جو ہے رکھے تھے، خلق سے علیحدہ ہو جاؤ، خلق سے جو ہے تمہیں علیحدہ عزت اختیار کرو کر کے جو بولے تھے. جب تک ہمیں خلق کے ساتھ رہیں گے، مخلوق کے ساتھ رہیں گے، دنیا کے ساتھ رہیں گے، دنیا والوں کے ساتھ رہیں گے، خدا کی محبت نہیں ملتی اور خدا کے جو ہے عبادت کی جستجو نہیں ملتی، اور خدا تبارک و تعالیٰ کی جو ہے یعنی کہ وہ پر نور دیدار اور ذکر کا وہ اعلیٰ ترین مقام، یہ سب جو ہے ہم کو نہیں ملتا. نمازاں پڑھتے ہیں، کتنی بھی نمازیں پڑھو، 1000 رکعتیں بھی پڑھو تمہیں، لیکن وہ 1000 رکعت 10,000 رکعت ہو یا 1,00,000 رکعت بھی ہو جاؤ، وہ جو ہے اعتکاف کے برابر جو ہے نہیں ہو سکتے. عزیزان محترم میں سوچنے کی بات ہے اعتکاف کیا چیز ہے. بزرگان دین نے، پیغمبران دین نے بھی جو اختیار کرے تھے اس چیز کو، اعتکاف کو، لوگوں سے علیحدہ ہو کے جیتے تھے، لوگوں سے علیحدہ ہوتے تھے. کس لیے؟ کہ اس کے لیے بہترین مثال جو ہے حضرت مریم علیہ تسلیم، حضرت مریم جو ہے یعنی کہ جو ہے محراب میں بیٹھتے تھے، اور جو آپ اکیلے تنہائی میں تھے، اور جو ہے وہ آپ باہر نہیں نکلتے، کوئی مرد آپ کو دیکھا بلکہ نہیں ہے. اسی حال میں خالی صرف اس وقت زکریا علیہ السلام خالی آتے تھے آپ کے محراب میں، آپ کے ملاقات کرنے کے سوا، کوئی پیغمبر ہونے سے، اور دوسرے کوئی نہیں آتے. تو محراب میں جو ہے بی بی مریم، حضرت مریم علیہ تسلیم جو ہے جو بیٹھے تھے، وہ بھی کیا ایک قسم کی ہے اعتکاف کے برابر ہے وہ، یعنی کہ عزت کے برابر تھی وہ، ہر لوگوں سے کٹ کے علیحدہ. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیا کہ جو ہے ہر قسم کی غذا بی بی مریم کے دسترخوان میں اللہ تعالیٰ حاصل کر دیتا. کیونکہ جب بندہ یا بندی اللہ کی ہو جاتی ہے، خدا میں فنا ہو جاتی ہے، خدا کی قربت اختیار کر لیتی ہے، وہ بندہ یا بندی کی جو ہے انتظام، رہنے کا انتظام خود اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، خود اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوہ طور میں بلایا آپ سے ہم کلام کرنے کے لیے. کیا بول کے بلایا؟ لوگوں کو سب کو بلا لے، کہا کہ آؤ، نہیں بولا سب لوگوں کو چھوڑ کے تم جو ہے علیحدہ ہو کے آؤ. وہ بھی کیا ہے؟ عزت ہے، وہ بھی کیا ہے؟ عزت ہے قسم کا، لوگوں سے کٹ کے رہ جانا. جب آپ کٹ کے رہنے کے بعد کیا آپ کو ملا؟ اللہ کے احکام ملے. آپ کو جو ہے آپ کیا ملی؟ تورات ملی. تورات کی جو ہے وہ جو ہے کہ اللہ کے احکام جو آپ کو ملے، وہ جو ہے کوہ طور میں آ کے آپ جو ہے اللہ سے ہم کلام کرنے سے ملے. وہ بھی کیسے؟ لوگوں سے کٹ کے جو ہے علیحدہ آ کے آئے. 40 دن کی مدت کو جو ہے اپنے جو ہے عوام کو، اپنے جو ہے لوگوں کو جو ہے قوم کو جو ہے یعنی کہ علیحدہ ہو کے موسیٰ کلیم اللہ آئے تھے. تو عزیزان محترم ہم دیکھتے ہیں اسی طرح جو ہے ابراہیم علیہ السلام بھی جو ہے پورے اپنی جو ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، سب لوگوں سے علیحدہ ہونے کے لیے، اور جو اپنے دل کا خرخشہ اور اپنے دل کے جو وسوسات کو دور کرنے کے لیے ایک لوتے فرزند اور ان کی جو ہے اہلیہ بی بی ہاجرہ اور اسماعیل
علیہ الصلوۃ والتسلیم ان دونوں کو جو ہے بیابان مقام جو مکہ مکرمہ ہے وہاں پر چھوڑ کے آئے، وہاں پر چھوڑ کے آئے۔ یہ سب کیا ہے؟ جب بی بی ہاجرہ اور جو ہے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام تسلیم میں تھے، وہ مقام کون سا تھا؟ لوگوں سے کٹ کے رہے وہ مقام تھا، آج جو مرکز اسلام بن گیا۔ تو عزیزان محترم جو ہے ہم جب بھی دیکھتے ہیں اللہ کو پانے کے لیے، جب ہمیں اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے لوگوں سے ہٹ کے جب آتے ہیں، لوگوں سے علیحدہ ہو کے جب آتے ہیں، تبھی ہمارے کو مزہ ملتا، تبھی ہمارے کو یہ ثمرہ ملتا، تبھی ہمارے کو جو ہے اس وقت ہی ہمارے کو صحیح جو ہے معنی اور مطلب کے ساتھ ہمارا وہ جو مطلب بھی پورا ہوتا جو ہمیں حقیقت کے لیے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہم کو بھیجا، یعنی کہ دیدار الہی اور جو ہے قربت الہی، یہ چیز جو ہے اعتکاف ملتی ہے۔ تو اعتکاف میں عزیزان محترم جب ہمیں بیٹھتے ہوتے کسی سے بات نہیں کرنا کر کے نہیں ہے، لیکن جو ہے دنیا کی باتیں نہیں کرنا، مسجد میں ایک جگہ علیحدہ ہو کے بیٹھ جانا، قرآن کی تلاوت، ذکر کثیر، اللہ کا ذکر زیادہ کرنا، اور اپنے لیے، اپنے پریوار کے لیے، عوام کے لیے، پوروں کے لیے دعا کرنا، اور یہ چیزیں کرنا۔ اور جو ہے اس کی اعتکاف بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے خالی جو ہے خاموش کونے میں بیٹھ جائیں گے تو اعتکاف نہیں ہوتا۔ ایک دم خاموش بیٹھنا بھی جو ہے اعتکاف کو باطل کر دیتا ہے۔ اعتکاف وہ چیز ہے جہاں تم بیٹھی وہاں تم اللہ کا کلام پڑھو اور چند باتیں سنو اور نمازیں ادا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، پورے لوگوں کے لیے خیر کے لیے دعا کیا کرو۔ یہ چیزیں ہمیں اختیار کرنا چاہیے اعتکاف میں۔ اس لیے اعتکاف کا معنی میں یہی آتا ہے، یہ نہیں کہ سب سے علیحدہ ہو جاؤ کے معنی میں، یہ نہیں کہ ہمیں خاموشی اختیار کر کے بیٹھنا نہیں۔ اسی طرح جب پہلے زمانے میں بزرگوں کو جو ہے اب کے زمانے میں جو آرامیاں مساجد میں ہے، وہ مساجد میں جو آج کے آرامیاں پہلے زمانے کے بزرگوں میں نہیں تھا، اس لیے پہلے زمانے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے جب اپنی ضرورتوں کے لیے گھر کو آتے، اعتکاف کی جگہ سے نکل کے صرف ضرورت حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ رفع حاجات اور جو ہے اسی طرح کھانا پینا وغیرہ، اگر ایک مرتبہ آپ آئے تھے، آپ کو جو ہے یعنی کہ آپ کا جو ہے بال بنوانا تھا تو آپ نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے گود میں اپنا جو ہے سر رکھے، اعتکاف کے وقت غور کرو، اور سر رکھے، اور جو ہے اس وقت آپ کا دھڑ پورا جو ہے حجرے کے باہر مسجد نبوی میں تھا، اور کھڑکی کے اندر سے جو ہے سر ڈالے، اور جو ہے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ جو ہے کنگھی کرو، بال بنواؤ، تو جو ہے آپ تیل لگا کے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بنوائے، یہ ہے۔ لیکن آپ اس وقت کسی قسم کی بحث نہیں کرے۔ اسی طرح آج ہمیں رسول اللہ ایسا کرے نہ بول کے آج اتنی آرامیاں رکھے اٹھ کے ہمیں مسجدوں میں سے نکل کے گھر کو جانا، کھانا کی بات بول کے جو ہے رفع حاجت بول کے جانا، اور آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بیٹھ کے آنا، یہ جو ہے اعتکاف کو باطل کر دیتا ہے۔ ہم جاتے ہی تو چپ جاتے نہیں، جا کے بیٹھنے کے بعد بی بی کیا بھی ایک نسخہ بولتی ہے، کیا بھی شکایت بولتی ہے، کیا بھی بچوں کی شکایت ہے، اور دوسروں کی جو ہے باتاں، پڑوسیوں کی غیبت ہے، وہ پر سننا پڑتا، انہوں بھی بیٹھ کے سن لے کو پورا خلاصہ کر لے کو انہوں آتے، تو آئے تو وہ کیا ہوتا، وہ اعتکاف باطل ہو جاتا۔ اور ایک بات اور کریں، ان چیزوں سے احتیاط کرنے کے لیے کسی ایک آدمی کوئی ایک پڑوسی کو گھر میں کوئی ایک مرد و بچہ ہے تو یعنی پڑوسی کو جو ہے کسی کو بھی انتظام کرنا، کوئی بھی نہیں ہے اب کے زمانے میں بھی، تو جو ہے ہم خالی جانا نکلنا، سیدھا گھر کو جانا اور کھانا وغیرہ کھا لے کے سیدھا بغیر بات کرے ہوئے سیدھا گھر سے باہر نکل کے آنا۔
نکل کے آ جانا چاہیے، یہ بہتر ہے، کیونکہ صحیح اعتبار سے دیکھا جائے تو اعتکاف میں پورے طور سے جو ہے ہمیں گوشہ نشین جو ہے اختیار کرنا ضروری ہے، گوشے میں رہنا ضروری ہے، وہی صحیح جو ہے اعتکاف، اس لیے جس سے باتیں جاتے خلاص میں باتیں کر لے جانا ایسے نہیں چاہیے۔ اور جو ہے مسجد میں جو بیٹھتے خود جو ہے اور موبائل رکھ کے آج کل بیٹھتے ہی اور ٹچ سر رکھ کے بیٹھ کے اس میں بیانات سن لے کو، اور اعتکاف میں بیٹھی سکوت ہے، اور اعتکاف میں بیٹھ کے جو ہے دنیا کی پوری نیوز اور وہ سن لے کے سیدھا مرشد کے پاس آ کے بیٹھ کے دیکھو لکھنؤ میں یہ چلیا، دیکھو امریکہ میں وہ چلیا، ارے بے خوب، تو اس لیے نہیں اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے بولے امریکہ بھاڑ میں جائے، لکھنؤ بھاڑ میں جائے، اور تیرا تو سنوارنے کے لیے اللہ کو پانے کے لیے بیٹھا ہے، پھر بھی دوبارہ یہ شیطان کو لے کیوں آیا ہے؟ شیطان کو چھوڑ کے آنا تھا، شیطان کو چھوڑ کے آنا تھا، شیطان کو لے کے دوبارہ آئے تو آگے جو کہ بیٹھے وہ بھی مرشد کے پاس ہی بیٹھ کے پورے باتاں یہ کرنے کے باتاں خالی کرنا، مذہب کے باتاں کرنا، کیا بھی مسئلے مسائل کچھ پوچھنا وہ جائز ہے، یہ چیزوں کو جو ہے احتیاط نہیں کرتے۔ آج کل کیا کرتی نوجوان بھی آج بیٹھ جاتی، لیکن انہیں جوش سے بیٹھتے ہیں، اچھے نوجوان بھی ہیں کہ وہ جو بہت جو ہے اخلاص کے ساتھ پورے گانے کے ساتھ مرشد کے بات کے اوپر جو ہے قدم بقدم مرشد کے رہتے ہوئے اعتکاف بیٹھنے والے نوجوان بھی ہیں، وہ خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بہت بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ لیکن ایسے نوجوان بھی ہیں، ان کے بارے میں پہلے بولا تھا، یہ ٹچ سے موبائل رکھے جو باتیں کرنا، یہاں بیٹھ کے جو ہے گھر میں وہ پکاؤ یہ پکاؤ، سہیلی کو یہ بھیجو وہ بھیجو بولنا، اور جو ہے پھر رکھنا، پھر تھوڑی دیر میں ہم یہ بھول گا میں یہ کرو وہ کرو بولنا، یہ سب جو ہے یہ میڈیٹر بولتا نا وہ نہیں رہنا، میڈیٹر ہے تو وہ اعتکاف نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ اور بندے کے درمیان کا وابستہ ہے اعتکاف، اعتکاف میں اللہ اور بندہ اس کے بیچ میں یہ ٹچ سل یہ باتاں بحث یہ پورا دنیا کے کاروباری پورا بھی جو ہے کیا ہے یہ میڈیٹر سا ہے، یہ میڈیٹر جب آئے گا تو جو دونوں میں رکاوٹ پیدا ہو گئی تو کیا ہو گیا، ہمارا اعتکاف باطل ہو گیا۔ تو عزیزان محترم اور ایک بات کہنے کی ہے، اعتکاف جو ہے بیٹھنا ضروری ہے، لیکن جو ہے بہت باتوں کا احتیاط کرنا، اعتکاف میں بیٹھنے والا ہر وقت باوضو رہنا چاہیے، پیشاب وغیرہ کچھ جا کو آیا وضو کر لے کے مسجد میں کے بیٹھ جانا، اور اس کے بعد جو ہے اس کا جو ہے پیشاب کا لے کے سیدھا آ کے جو ہے اور جو ہے کہ جو ہے کہ جو ہے کچھ ریا نکلی یعنی گیس وغیرہ نکلا، وضو بھی نہیں کرتا کیا بھی نہیں، وہ چلتا رہے گا بول کے بیٹھے تو جو اعتکاف جو صحیح نہیں ہوتا۔ تو اعتکاف کے لیے وضو میں رہنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں مقدس مقام میں بیٹھے ہیں، بہت بڑا اعلیٰ ترین عبادت ہے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن بیٹھے تھے امت کے لیے، آپ کی جو ہے وفات کا سال آیا اس رمضان میں، آپ تک حیات کے آخری رمضان میں آپ 20 دن آخری 20 دن بولے بیٹھے بول کے روایت میں آتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے آخری 20 دن آپ بھی یہ جو ہے اعتکاف اختیار کرے، تو اس سے معلوم پڑتا ہے ہمارے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف بیٹھے ہیں تو کس کے لیے بیٹھے، تاکہ جو ہے امت کو خیر کرنے کے لیے، امت کو خیر الامت امتوں میں خیر امت بنانے کے لیے، اور امتوں کو بہت بڑا ایک جو ہے ایسا لذیذ سے لذیذ اور جو ہے بہت بڑا ایسا ایک جو ہے میوہ، ایک ایسی ایک عبادت وہ کون سی امت کو بھی نہیں، کون سی نبیوں کو امت کو بھی نہیں ملی ہوں گی، وہ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں آپ اعتکاف بیٹھے تھے، وہ ہم کو جو سنت بن گئی، وہ رسول اللہ بیٹھے تو ہماری سنت ہے وہ۔ اب چند لوگ کیا کرتے ہیں جو ہے لیلۃ القدر سے لے کے عید کے چاند دیکھے تک بیٹھتے ہیں، تو بولتے ہیں ہاں لیلۃ القدر تو ڈکلیئر ہو گیا 27th نائٹ، تو ابھی اعتکاف بیٹھنے کی ضرورت کیا؟ تو عزیزان محترم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 20 دن اعتکاف بیٹھے نا وفات کے سال میں، تو وہ کون سے حساب میں ہمیں لکھنا،
اور اس کا صحیح ڈیفینیشن کیا ہے، اس کا جو ہے صحیح تمہیں جو ہے کلیریفیکیشن کرو، کیوں 20 دن بیٹھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خالی لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے اگر بیٹھتے تو خالی 21 23 25 27 29 خالی بیٹھتے تھے، آخری عشرہ پورا کیوں بیٹھے؟ کیونکہ ایک عبادت ہے، یہ بہترین سنت ہے تو بیٹھے تھے۔ تو یہ لوگ بولتی ہیں دعانے کے دن ہمیں بیٹھتے اور جو ہے اٹھ جاتے، اعتکاف ہمارا وہ ہے، کیونکہ 27 کو ڈکلیئر ہو گیا، کیوں بھائی 10 دن بیٹھی تمہیں؟ تو ہمیں 10 دن بیٹھنے والے پورے بیوقوف لوگ اور جو ہے یعنی کہ یہ آخری کے 3 دن بیٹھنے والے صحیح یعنی کہ اعتکاف بیٹھنے والے نہیں ہے۔ حضرت محترم بیٹھے تو ثواب، نہیں بیٹھے تو گناہ نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر محلے میں کوئی بھی آخری عشرہ میں ایک آدمی بھی اگر جو ہے اعتکاف نہیں فرمایا تو پورا محلہ جو ہے یعنی کہ گنہگار ہو جاتا ہے۔ کون سی وجہ سے؟ وہ سنت کو انکار کرنے کا وجہ سے گنہگار ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو اعتکاف بیٹھنا اماموں کے لیے، مرشدین کے لیے ضروری ہے۔ بیٹھو، اب کا دور ایسا ایک بہت خطرناک دور ہے، ایسی ہوا کے جھونکے میں بھی جو ہے ہزاروں لوگ جو ہے یعنی کہ جو ہے بری بیماری کے شکار بن گئے ہیں، بری بیماری کے شکار بن گئی، نہ دوا کام کرتا، ہاسپٹل کام کرتی، ڈاکٹر کے انجیکشن کام نہیں کرتے اور جگہ کام نہیں کرتی، مدفون کرنے کے لیے جگہ نہیں، لاشاں ہیں۔ لیکن حضرت محترم ایک ہی دوا کیا ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمارے جو ہے امتحان کو، ہمارے کو امتحان دینے کے لیے، ہمارے کو جو ہے یعنی کہ آزمانے کے لیے ایک تجویز کر کے جو بھیجا ہے، اس کا علاج بھی اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے ہم اب کی دور میں ہر مرشدین کو چاہیے کہ اپنے تنہات بھی اپنے مسجدوں میں جو ہے بیٹھو، اعتکاف بیٹھ کے جو ہے لرز کے اپنی جو ہے لوگوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے دعا کرو، دعا کرنا چاہیے ہر مرشد بھی، لرز کے دعا کرنا چاہیے۔ یہ جو ہے مریداں، یہ جو لوگ کبھی بھی سدھرنے والے نہیں ہے، سدھرانا ہے، ہدایت دینا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کیسا کرنا؟ مرشدین اللہ سے عرض کر کے کرنا چاہیے، اللہ سے عرض کرنا چاہیے، تو تبھی جو ہے صحیح ہم کو جو ہے ہمیں جو ہے کل کا دن روز حشر میں جو ہے کھڑا کیا جائے گا، تو ہمیں جو ہے کامل ایک مرشد کر کے جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا ہمارے کو، نہیں تو ہمیں باطل مرشد بن جائیں گے، یہ چیزیں اختیار نہیں کرے تو ہمیں آج بھول جائیں گے۔ 3 دن بیٹھنے سے کچھ بھی نہیں فرق، یہ 10 دن بیٹھو۔ اور جو کیوں تمہیں یہ 10 دن نہیں بیٹھتے؟ اکثر لوگوں سے میں یہ سوال کہتا ہوں، کیوں نہیں بیٹھتے؟ کیا یہ سنت بول کے نہیں بیٹھتے؟ کیا اس میں کچھ فائدہ نہیں ہے کہ نہیں بیٹھتے؟ تو حضرت محترم کتنا بہترین فائدہ ہے یہ، عزلت کے برابر ولایت کی تعلیم، عدت از خلق کے برابر کا عمل ہے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا بہترین ایک ورق ہے، اپنی حیات طیبہ کے لائف ہسٹری کا پیج میں سے ایک بہترین پیج ہے، گولڈن پیج ہے اعتکاف، یہ گولڈن پیج اعتکاف، تو وہ ہمارے کو اس میں بیٹھے تو اس کا مزہ معلوم ہوگا۔ اب ایک آدمی ہمارے کو مہمان نوازی کے لیے، مہمان جو ہے اپنے گھر میں دعوت کو بلاتا ہے مہمان بنا کے، تو ہمیں اس گھر میں جا کے بیٹھتے ہوتے، انہیں کئی قسم کے میوے رکھتا ہے، دیکھنے کو آئے تو خالی بس نہیں نا، ہمیں جا کے وہ میوے کو ایک ایک کھائیں گے، میٹھا، کھارا، بریانی، خشکا، قورمہ وغیرہ وغیرہ کھائیں گے، اور جو ہے اچھے سے اچھے جو پانی، اچھے سے شربتیں رکھا ہوں گا، روح افزا جیسا جو ہے یعنی کہ کول ڈرنکس وغیرہ ہوں گا، یہ پورا کھاتے وقت ہمارا دل میں مزہ بیٹھتا ہے، اور ایک بہترین دعوت تھی، کب ملتا؟ کھانے کے بعد ملتا۔ تو انہیں کئی کو بلایا ہمارے کو،
دعوت کے لیے بلایا، دعوت کے لیے بلایا تو دیکھ لے کو آئے تو مزہ ملے گا نہیں ملے گا، کھا کے دیکھے تو مزہ ملے گا۔ اسی طرح اللہ تعالی گھر میں بیٹھو، عاکفون فی المساجد بولا، میری جو ہے مسجد میں آؤ بیٹھو، دعوت دینے کے لیے اللہ بلاتا ہے، تو آ کے بیٹھے تو اس کا مزہ ملتا ہمارے کو۔ دور سے کھڑ کے جو ہے عاکفون فی المساجد بول کے بیٹھے تو کھڑ گئے تو نہیں ہوتا، اندر آؤ عبادت کرو، کثرت سے عبادت کرو، آخری اشرا میں کمر بند کے جو ہے تم مجھے عبادت کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ یہ ہے آخری اشرا میں بہترین عبادت ہے۔ تو عزیزان محترم، اس سنہرے موقع کو تم مت چھوڑو، اور اس کے لیے نیت اتنی ہے کہ مسجد میں قدم رکھتے ہی یہ کہو کہ یا اللہ میں تیری جو بارگاہ میں آیا ہوں اعتکاف فرمانے کے لیے۔ اس کے بعد ہمیں جو ہے پورے دنیا سے کٹ کے، دنیا کا خیال کیا، گھر کا خیال بھی نہیں آنا، بیوی بچے کس خیال نہیں آنا، کب خیال آنا جب دعا کرتے خود خالی جو ہے اللہ کے بارگاہ میں انہی لوگوں کے لیے دعا کرتے خود خالی خیال آنا، اس کے بعد وہ خیال نکل جانا، پھر خالی اللہ ہی اللہ، خالی اللہ ہی اللہ۔ اور عورتوں کے لیے بھی ہے، عورتیں بھی اعتکاف فرما سکتی ہے اپنے گھروں میں بیٹھ کے، اور عورتوں کو بہت آسانی ہے اسی جو ہے یعنی کہ جو باتیں جو پہلے بولا یہی کنڈیشنوں کو رکھتے ہوئے عورت بھی جو ہے اعتکاف فرما سکتی ہے۔ اگر جو ہے مرد عورتوں کو 10 دن مکمل طور سے جو ہے سختی کے ساتھ بیٹھنے نہیں ہوا تو کم سے کم جو ہے چند دنوں کے لیے بھی بیٹھ کے دیکھو، پہلے بار تھوڑے دن کے لیے تھی بیٹھ کے دیکھو۔ عورتیں اپنے گھر میں ایک مقام کو، ایک کمرے میں، اپنے کمرے میں ایک مقام کو جو ہے الاٹ کر کے دینا، اور وہاں جو ہے وہ الاٹ کرتے ہوئے وہ مقام میں بیٹھ کے جو ہے انہیں اعتکاف کر سکتی ہے۔ اس میں نمازیں، قرآن شریف، ذکر، دعا، تو اس میں اور گھر میں شوہر اور جو ہے بچوں کے لیے کھانا پکانے کے لیے وہ پکا بھی سکتی ہے، لیکن اس کا دل اللہ سے وابستہ رہنا، کام کرتے وقت خالی خدا کے ذکر میں رہنا، خدا کے ذکر میں رہنا، کام کرتی بھی سکتی ہے، پورا تیار کر رکھنا، اور زیادہ بات نہیں کرنا، نہ محرموں کو نہیں دیکھنا، ان کو دیکھ کے زیادہ بات چیت بھی نہیں کرنا، اور اپنے مرد نوکری جا کو آنے والے مرد سے بات کر سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بولا کیا بولا؟ وَلَا تُبَاشِرُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ تمہیں جب اعتکاف کی نیت کر لیے، مرد یا عورت نیت کر لیے، عورت جو ہے گھر میں بیٹھنے کی اعتکاف کر لیے، مرد جو ہے مسجد میں بیٹھنے اعتکاف کی نیت کر لیے، تو وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، تمہیں جو ہے ہم بستر اپنی بیوی سے نہیں کر سکتے، کرے تو اعتکاف تمہارا باطل ہو گیا۔ وہ عورت اٹینڈ کری تھی برابر اور مرد اٹینڈ کرے تھے برابر، تو وہ جائز نہیں ہے، اعتکاف کو باطل کر دیتا ہے۔ اس لیے وہ بات یاد رکھنا۔ اور یہ اعتکاف 3 قسم کے، ایک سنت ہے، اور دوسرا واجب، تیسرا جو مستحب۔ سنت کیا ہے؟ رمضان کے آخری اشرا میں جو بیٹھے نا وہ سنت اعتکاف ہے۔ اور واجب کیا ہے گا تو نظر کے لیے، یا اللہ فلانا کام میرا ہوا تو میں جو ہے اعتکاف بیٹھوں گا یا نہیں بیٹھوں گی، 1 دن یا 2 دن کا، کچھ دن کا لے لے، تو اس کے بعد اس کام ہوا تو اعتکاف بیٹھ کے چھوڑنا، اس کے لیے روزہ شرط ہے، واجب کو روزہ شرط ہے۔ اور یہ تو سنت ہے، رمضان کے مہینے میں آتا، اسے تو فرض کے روزے کے ساتھ سے اعتکاف بھی ہوتا، اور فرض سنت کو بھی واجب کو بھی روزہ، اعتکاف میں روزہ شرط ہے۔ اور مستحب کیا ہے معلوم؟ مستحب تھوڑی دیر کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے یا 5 گھنٹے کے لیے، نہیں تو مغرب سے لے کے فجر تک، یعنی فجر سے لے کے مغرب تک مسجد میں ٹھہرنے کا ارادہ کرتی، وہ مستحب اعتکاف ہے۔ وہ اندر 1-2 گھنٹے کے لیے بیٹھنے کے لیے آتی ہے، اللہ میں نیت کرتا ہوں اعتکاف کی، بول کے اندر بیٹھے قرآن پڑھو، دعائیں کرو، کچھ نمازیں پڑھنا تو نمازیں پڑھو، ذکر کرو، یہ سب بھی تمہیں وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کتنے گھنٹے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن بیٹھنے کے پہلے اعتکاف نیت کر دیا تو وہ مستحب اعتکاف میں جم جاتا ہے۔ اتنے اچھے جو ہے یہ فلسفی
اور اچھے اچھے جو تعلیمات ہمارے اسلام میں ہے ہم یہ سب چھوڑ دیتے ہیں، آج اسے غور و فکر نہیں کرتے کیونکہ ہمارا وقت ناغہ ہوتا ہے، خیال کرتے ہیں نہیں عزیزان محترم ناغہ ہوا ہمارا خیال ہے، لیکن جو ہے اس کا ثمرہ بہت بڑا ہے، اس کا جو ہے یہ جو بہت بڑا پیارا اور جو لذیذ یعنی کہ عبادت ہے، عبادتوں میں رکھے تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا جو ہے یعنی کہ جو ہے قریب رہتا ہے جو خدا کے قدموں میں، خدا کے چوکھٹ میں اس کے بھکاری بن کے بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی وہ پسند کرتا ہے۔ تو آخری عشرے میں اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ یہ ناچیز بندہ اتنے سال تک بیٹھتا آیا ہوں اہل پنگڑی میں، شہاب مہدی ویا جمعہ مسجد میں، اسی سال بھی بیٹھنے کا ارادہ کیا انشاءاللہ تعالی۔ پیر کے دن سے شروع ہوتا ہے اعتکاف ہمارا، اور کل انشاءاللہ لیلۃ القدر کے بارے میں بیان ہوگا، کیوں گا تو اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد میں سیل فون مسجد کو نہیں لے جاتا اور کون سا جو ہے کنیکشن بھی نہیں رکھتا کسی سے بھی، جو کچھ کرنا ہے کچھ چیٹی میں لکھے دیتے یا پڑھ لیتے، بس کچھ خاص الخاص دعا کے بارے میں یا کچھ منتوں کیا بھی کچھ جو بھی ہے بولنا ہے، مسئلہ مسائل بولنا ہے تو وہ لکھ کے چیٹی میں لکھے دے دیتا، اور ضرورت کی چیزیں ہے تو چیٹی میں لکھے گھر کو بھیج دیتے، اور گھر سے جو ہے اللہ تعالیٰ کیا بھی ذریعہ بنا کے پہنچا دیتا بندے کے پاس۔ یہی چلتا ہے اب تک اسی سال تک تقریباً 15-16-20 سال تک جو ہے بغیر یعنی کہ موبائل کے بغیر سیل کے جو ہے اعتکاف فرمایا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ سال بھی آنے والے جو ہے جو سال میں بھی جو آخری عشرے میں بھی اعتکاف فرمانے کا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں نیت کیا ہوں، اللہ تعالیٰ پورا کرنے کے لیے آپ لوگ بھی دعا کیجئے، اور میرا اعتکاف بھی صحیح ہونے کی دعا کیجئے۔ اس کے پہلے کل کا بیان ایک ہے لیلۃ القدر، اس کے فضائل، لیلۃ القدر میں کیا کرنا، لیلۃ القدر اصل میں کیا رات ہے، کون سی رات ہے وہ، اور رات کی اہمیت اور قرآن کے بارے میں چند باتیں وہ آخری وہ بیان ہوگا وہ انشاءاللہ کل کے دن۔ اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہم جو ہماری ملاقات شوال کی عید کے بعد ہوگی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اتنے جو سارے باتیں بولا ہوں آپ لوگ غور سے سن کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور مجھے اور تم سب کو جو ہے یہ جو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ کے بارگاہ میں ان سارے لوگوں جو یعنی کہ یہ بیماری کا شکار بن کے بہت برے طور سے جو ہے انتقال ہوئے ہیں، خاتمہ ہوئے ہیں، یا اللہ ان گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ رحم فرما اور ان کو صبر کرنے کی طاقت دے، اور جو لوگ تخفین اور جو بغیر گزر کے جو ہے یعنی کہ جلا دے کے اور خبر میں ڈال کے ڈھانپ دے کے جو آتے ہیں، یا اللہ ان کی جو ہے تڑپ کیسی ہوں گی، یہ وہ ارواح وہ اللہ کو اس کا پتہ لگتا ہے، یا اللہ تعالیٰ سب کو مغفرت عطا فرما، یا اللہ وہ لوگوں کو بھی مغفرت عطا فرما جو یعنی کہ ایسے بیماری کے مبتلا ہو کر بغیر غسل کے بغیر تکفین کے جو ہے خبر میں لے کے جا کے ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو قبول عطا فرما۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ ان کے گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آئندہ دنوں میں یہ حادثے کو یا اللہ کم کر کے یہ بلا کو، یہ جو انہیں بیماری کے جو اثرات ہیں اس کے اثراتوں کو جو ہے یا اللہ کم کر، کیونکہ یہی تو ہی ایک شخصیت ہے، تو ہی ایک طاقت ہے، یہ چیزوں کو کم کرنے والا، رد کرنے والا، تیرے سے کسی کو بھی طاقت نہیں ہے یہ جو ہے یہ جو چیز کو رد کرنے کے لیے۔ اس لیے یہ عذاب سے عذاب ہو یعنی یہ بلا ہو جو بھی ہو، یا اللہ ان کو جو ہے اس سے ہم کو جو یا اللہ عفا عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔